متبادلین فیہ، جو آپس میں لین دین اور ایک دوسرے کو خرچ کرتے ہیں میری رضا کے لیے، تو میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ انسان بننا یہ اللہ نے بنایا، ہم خود نہیں بنے، اور زندگی کے ان لمحات کا ملنا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا جانا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف ملنا، اور پھر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے ہمارا گھروں کو چھوڑ کر آ جانا، اور نیت یہ کرنا کہ اللہ بقیہ زندگی حضور کی دین کے لیے قبول فرما لے، یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ اللہ ہی نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ بقیہ زندگی اس محنت کو مقصد بنا کر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ایمان کی قیمت ہے۔ پھر یہ ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان بڑھنے سے پھر جو ہے انسان اللہ کے احکام پر آتا ہے۔ اسی لیے سارے انبیاء سب سے پہلے اسباب میں لگے ہوئے لوگ اور نقشوں میں لگے ہوئے لوگ اور اللہ کو بھول کر، اور کون ہے اللہ اور مخلوق کو اپنا الہ بنا کر کرنے والے، اللہ ان میں نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور نبیوں کو بھیج کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی اس دعوت کو لے کر زمین میں پھرتے ہیں۔ نبی کا چلنا یہ نظام ہے ایک اللہ کا، اور یہ روحانی تربیت کا نظام ہے، اور ان کی اس دعوت سے ایمان آتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ سب کے دل سے کہہ دو، دنیا اور آخرت کی اعلیٰ درجے کی فلاح تمہیں مل جائے گی۔ یہ انبیاء لے کر جاتے تھے، اور نبیوں کی اس دعوت سے انسانوں کے دلوں میں ایمان کا نور اور ایمان کی دولت ملتی تھی، اور سب سے زیادہ نبیوں کی محنت اس ایمان کے بنانے پر، اور اسی نور اور روشنی، جیسے ایک اندھا بھٹکتا پھر رہا ہو، اس کو تو دوسرا ہی لا کر ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھنے لے جاتا ہے، دوسرا ہی لا کر اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے، دوسرا ہی کہتا ہے یہ بستر اس پہ لیٹ جاؤ، وہ تو بیچارہ دوسروں کا محتاج ہے، اور جس کو روشنی مل جائے اور خود جو ہے وہ اپنے سارے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایمان کی روشنی آنے کے بعد اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور اللہ کے امر کی کیا طاقت ہے، اور ان میں طلب پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ اپنے احکام اتارتے ہیں، اور انسان اس کے اعمال وہ ایسے قیمتی ہیں کہ اس کے اعمال کا اثر فضاؤں پر، اور اس کے اعمال کا اثر پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور اس کے اعمال کا اثر سمندروں کی تہوں اور موجوں میں، اور صحراؤں کے ٹیلوں میں اور میدانوں میں اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے، اور ہر انسان کے عمل سے اس کی آفت بنتی ہے۔ موت کا وقت جو آئے گا وہ مبارک جو ہے سعادت والا بنتا ہے، قبر میں جو اثر رہے گا اس کی سعادت ملتی ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر جب اللہ فضل فرمائے میدان حشر میں اس کو عزت دی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے عمل دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے بعد یہ پاکیزہ اعمال، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل پاکیزہ بن جائے، اللہ کے دربار میں حاضری۔ آج دنیا والے تھوڑے سے ہمارے درجے میں بڑھو، پھر اس کے پاس جانا ہے تو انسان کتنی تیاری کرتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ صاحب کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور کیسے میں جاؤں، اگر وہ دیہاتی ہے پوچھتا ہے، اور پھر اس کے گرے ایک انسان کے سامنے، تو اللہ کے پاس کون سا منہ لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس کون سا دل لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس کون سے اعضاء۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ایمان نور ہے، اور اعمال اللہ کے عوامل یہ پاکیزہ ہیں، اور اس سے انسان پاکیزہ بنتا ہے۔ جو کروڑوں ارب انسان ایسے ہوں گے، اور ان کے سردار انبیاء ہوں گے، سید الرسل ہوں گے، ان کے اتباع والے ہوں گے، جب یہ پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو تم پاک بن کر میرے دربار میں حاضر ہوئے ہو، تم تو اس قیامت میں کسی ناگواری کو نہیں دیکھو گے، تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہ میرا مہمان خانہ ہے اور میری پاکیزہ جگہ ہے، میری پاکیزہ جگہ ہے، اسی لیے تمہیں بھیجا تھا۔ تو فرشتے یہی کہیں گے تم ہو وہ پاک لوگ کہ جن کو اللہ نے شروع ہی سے جنت میں داخل کرنے کا ارادہ فرماتے تم بہت مبارک ہو اور پاکیزہ ہو، اب ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں اور گناہوں کی سیاہیوں کو مٹا کر اللہ ہمیں بھی پاکیزہ بنا دے۔
کچھ لوگ ہوں گے ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، کچھ لوگ ہوں گے اٹھیں گے، یہ کون ہوں گے؟ یہ فقراء ہوں گے۔ کیسے فقراء؟ بھوک پیاس گرمی سردی اور جو ہے وہ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اللہ کے احکام، اور مالدار جو پاکیزہ لوگ ہوں گے، اور یہ دونوں پیش ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے عظیم الاسباب اور فقر کی زندگی گزارنے والے، تم میرے پاس اس لیے آئے، میرے ان مالدار نیک بندوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جن کو اللہ نے یہ مال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسباب سارے ان میں لگنا یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ مسلمان اور کافر کے ان میں لگنے میں فرق یہ ہے کہ کافر تو سمجھتا ہی اس سے ہے، یہ غلے زمین سے اگ رہے، بارش والا ستارے سے ہو رہی اور پیسوں سے کام بن رہا، اور مسلمان کہتا ہے نہیں، یہ اسباب اور مخلوق ہیں، اس میں میرا لگنا اللہ کے امر کی وجہ سے، اجازت کی وجہ سے، اس میں جو اللہ کے احکام میں پورا کروں گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو اس کا اس میں لگنا اللہ کے امر کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ تاجر جو اپنی تجارت میں اللہ کے امر کو سامنے رکھے کہ میں نے اس میں سچ بولنا ہے، اور میں نے اس میں امانت داری سے کام لینا ہے، اور میں نے اس میں پورا تولنا ہے، اور میں تو انسانوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسے تاجروں کا حشر بھی میدان محشر میں اللہ کہتے ہیں چلو یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ صدیقین کی ہے، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور تم صدق اور امن و امانت والے تاجر ہو، تم بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دین ایسا نہیں کہ ان چیزوں کو چھڑا رہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، 7 آدمی ایسے، اور ان میں سے 2 تو رجلان، 2 وہ آدمی، 2 ہوں زیادہ ہوں، رجلان تحابا فی اللہ، جن کا ایک دوسرے سے جوڑ اور ملنا اور محبت اللہ کی بنا پر، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، میں اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں، میں اس کے کمال کی وجہ سے نہیں، میں اس کے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، تو اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، میں تو اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے لیے محبت، اور پھر اسی محبت کی بنا پر جمع مواقع آئیں اللہ کے دین کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جب مواقع آئیں جدا ہونے کے تو جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے سورج توا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور انسان اور ناکیوں میں ہے، گناہوں کے پسینوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اے ایسے 2 آدمی تم آؤ میرے عرش کے ٹھنڈے سائے میں، تمہیں جگہ سایہ دیا جائے گا، یہاں آ جاؤ۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین اور یہ محنت، یہ نمازیں ہمیں جمع کرتی ہیں، یہ عید کی نمازیں ہمیں جمع کرتی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہمیں جمع کرتا ہے، گشتوں کے لیے آنا جمع کرتا ہے، تعلیم میں بیٹھنا یہ ہمیں جمع کرتا ہے۔ بھائی کے لیے جمع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ شہروزے کے لیے نکلنا جمع ہوتا ہے، شہروزے کے نکلنا اس میں جمع ہونا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ اللہ جمع ہونے کا اور مسجدوں میں آنے کا اللہ ہمیں اس تبلیغ کی محنت سے ہمیں موقع دیتے ہیں۔ یہ مواقع ہیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے اور اعمال کا ذخیرہ کرنے کے، جو آخر کا سرمایہ ہے۔ یہ انسان کا ایمان اور اس کے جسم سے نکلنے والے اللہ کے احکام، یہ ایسا سرمایہ ہے کہ کوئی حکومتیں اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، اور کوئی ڈاکو اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی چور اس کو چوری نہیں کر سکتا۔ آپ کا گھر، آپ کا دفتر، آپ کا کارخانہ، آپ کے لباس کے جوڑے، یہ آپ کہیں سفر میں لے جا نہیں سکتے، مقدمے ضرور لے جائیں گے، اور کتنے ایئرپورٹوں پر اور کتنے ملکی باروں پر کسٹم والے آپ کو روک دیں گے، لیکن ایمان اور اعمال یہ ایسا سرمایہ ہے، آپ فضاؤں میں ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، بحری بیڑوں میں سمندر کی طوفانی موجوں کے اندھیرے میں ہوں، آپ صحراؤں میں گم ہوں، گم کیا ہیں؟ آپ تو ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ جنگلوں کے بیچ میں ہو کہ جانور ہی جانور ہیں، یہ سرمایہ آپ کے ساتھ ہے، اور موت آئے گی، موت پر تو انسان وہ تو بڑا ہوتے ہی کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے،
کتنی بیماریاں ایسی لگتی ہیں کہ کتنے کھانے اور پوشاک اور کتنی پینے کی چیزیں اس سے محض چھوٹ جاتی ہیں، بڑھاپے ہی سے اللہ دکھاتے رہتے ہیں کرو جن چیزوں کے لیے کیا تھا ان کو استعمال کرو، اور جب موت آ گئی تو سب کچھ چھوڑ کر جاؤ گے، لیکن یہ ایمان اور تمہارے اعمال ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ موقع ہے، اور ایمان کی سے اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ کون سی چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے، نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں، اور یہ امت تو وہ امت ہے جو خود اپنی ذات اور اپنے گھر والے اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے نہیں، اس کا تو ایک ایک فرد ساری دنیا کی رہبری کرنے والا، اور دنیا بھر کے انسانوں نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو، زندگی ضائع ہونے سے بچا لو، خواہشات پر ڈال کر اپنے آپ کو ختم مت کرو، اور خواہشات کو پورا کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے اوامر کو پورا کر کے اللہ کی رضا کو ساتھ لے لو، اور دین کی محنت کر کے اللہ کی نصرت کو ساتھ لے لو۔ ایک ایک انسان پوری دنیا کے انسانوں کی نیت کر کے، اور دو لوگوں سامنے 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کی بول کی آواز کے اثر کو اللہ پوری دنیا پر پہنچائے گا، اور پوری دنیا کی فضائیں بدلیں گی۔ یہ نہیں کہ بادشاہوں نے ان کو کوئی وزارت دی ہے، نہیں، ان کو اللہ نے ایمان دے کر چن کر حضور کی امت میں بنا کر اللہ نے یہ فریضہ اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے اس کے ہر بول کا اور اس کے ہر عمل کا اثر سارے عالم پر پڑے گا۔ دعوت یہ نہیں کہ الفاظ بولنا، یہ تو ایک ابتدائی چیز ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ دعوت تو ہماری پوری زندگی ہے، دعوت تو ہمارے اخلاق ہیں، دعوت تو ہمارے دین کے مطابق معاملات ہیں، دعوت تو ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت ہے، دعوت تو ہمارے بچوں کے سلیقے اور آداب ہیں کہ ان سے لوگ ہدایت پکڑیں گے۔ یہ ہے وہ پسندیدہ طریقہ اللہ کو اور دنیا میں پنپنے کا طریقہ، اور دنیا کے حالات اور آخرت کے حالات بنانے کا طریقہ جو اللہ کی طرف سے اترے، اللہ کے نبی نے بتائے، اور اس محنت کی برکت سے ہمیں پہنچے۔ اس لیے صحابہ کرام میدانوں میں جو اترتے تھے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، بلا کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس کو نہیں سمجھ رہے، تو ہماری زندگی دیکھ لو، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ تو مسلمان کی تو زندگی، آج ہم خود مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان معاشرے سے اللہ کی اتنی بڑی دی ہوئی اتاری ہوئی نعمتوں سے محروم اور پریشان اور بے چین ہے۔ ایمان والا ہو اور خوف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو اور وہ پریشان ہو، اس کے تو لب پر آنے والی دعا کے الفاظ عرش کو ٹکراتے ہیں اور فوراً اس کی مدد ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو مالکہ، اپنا سامان تجارت لے کر جا رہے، ڈاکو اس کے لیے تو مال ہے، اب وہ تو اسی بنیاد پر کہ مال ہے، اس کے پاس میں چھین لوں گا اور اس کو مار دوں گا، میرے وعدے کے نیارے ہو جائیں گے، واہ کیا کمائی ہوگی، لیکن کیا پتا کہ اس کے پاس کون سی دولت ہے اور اس دولت کی وجہ سے کون ہے جس کے ساتھ۔ اب یہ اکیلے تھے، بغیر ہتھیار کے تھے، ڈاکو پوری تیاری سے آیا تھا، سامنے آیا اور ان کی طرف بڑھا، جب بڑھنے لگا ان پر یا ارحم الراحمین، او فلاں بادشاہ، او فلاں پولیس والے، او فلاں سپاہی فوجی، او فلاں میرے بھائی، او فلاں میری مدد کرنی، یا ارحم الراحمین۔ یہ ہے کہ یہ سرمایہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یا ارحم الراحمین۔ اور جب وہ پھر آگے بڑھا تو اس نے اپنے نیام سے تلوار نکالی، ابھی اگلا مرحلہ پھر انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، اور پھر تلوار نکال کر اس نے سونک لی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، بس تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین نکلا، یا ارحم الراحمین۔ فضاؤں میں ایک شہسوار ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا یا کوئی ہتھیار، اور اس کو مارا، اور مارتے ہی آگ کے ایسے شعلے نکلے کہ وہ راکھ بن کر سامنے گر گیا۔ کس ایمان والے نے کس کو پکارا ہے؟ کہاں پکارا ہے؟ ظاہری اسباب والوں کی طرف پھر یہ دوڑا، اے عظیم ہستی تم کون ہو؟ یہ تو پتہ لگ گیا، میں نے ارحم الراحمین کو پکارا۔ اللہ کے تقوی والوں کی ایسے مدد کرتے ہیں کہ عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ اے عظیم ہستی، تیرے وجہ سے اللہ نے ان کو بچایا، تم کون ہو؟
کہا جب تم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا، یہ جنگل میں ایک مسلمان کتنی طاقت سے کہہ رہا اب تو، اور اسے یا ارحم کا ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ کسی اللہ والے نے اپنے رب کو پکارا ہے۔ یہ ہے ایمان والے کا اللہ کو پکارنا۔ یا پہلی دفعہ تمہارے یا ارحم الراحمین کہنے سے ساتوں آسمانوں میں کھلبلی مچی، دوسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہنے سے پھر اللہ نے کہا، میرے چوتھے آسمان کے فرشتوں کو کہا، اے فرشتوں والو، تم میں سے کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے گا؟ اللہ محتاج نہیں تھے، لیکن اللہ نے ظاہری سمجھ دکھانا تھا، کہا میں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور تیسری دفعہ یا ارحم الراحمین تم نے کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا، تمہارا راحمین کا نون پورا نہیں ہوا کہ میں نے آ کر تمہارے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اللہ جیسے اللہ شارت سے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے کامیابی بھی ہمارے یعنی اعضاء میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ میرا بندہ جن میں ایمان کے لیے آیا، اب یہ کامیابی کے لیے اسباب کا محتاج نہیں، کوئی سبب بھی نہیں ہے تو بھی ان کو کامیاب کروں گا، اگر اسباب بھی ہیں، پوری دنیا کی بادشاہت بھی ہے تو بھی میں ان کو کامیاب کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اسباب کے ہوتے ہوئے اس کا اعتماد اسباب پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعتماد اللہ پر ہوگا، اور اس پوری دنیا کی بادشاہت کے مقابلے میں بھی یہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عرش کے نیچے سایہ پانے والوں میں ایک وہ بادشاہ بھی ہوگا جس نے اللہ کے امر اور عادت کے مطابق اپنی رعایا میں فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز گورنر تھے، بڑے خاندان کے تھے، ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک نے مروان بادشاہ، عبد الملک بادشاہ، وہ ان کی بیٹی، 4-5 بھائی ان کے بادشاہ، اور گورنر کے زمانے میں بہت ناز و نعمت، بہت خوبصورت اور بڑے نفیس لباس والے، بڑے مستانہ چال والے، خوشبو ایسی کہ جس گلی میں داخل ہوں پتہ لگے کہ کوئی عمر بن عزیز آ رہا ہے۔ لیکن نظام اللہ کا چلا، ان کو پوری جہاں اسلامی خلافت ان کو ملنی تھی، تو اللہ کا بھی بیان فرماتے ہیں کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، اور حضور کے ساتھ دائیں اور بائیں حضرت ابوبکر حضرت عمر تھے۔ حضور نے کہا، اے عمر بن عزیز، میری امت کا معاملہ تمہیں سونپا جائے گا۔ اے عمر بن عزیز، میری امت کا معاملہ تمہیں سونپا جائے گا۔ وہ طالب نہیں تھے، اور انہوں نے تو کہا تھا کہ خلافت میں، لیکن حضور کا جب ارشاد آیا تمہیں سونپا جائے گا، دیکھو تم میری امت کی زمام اور ذمہ داری سنبھال کر وہ کرنا جو ابو بکر نے کیا تھا اور جو عمر نے کیا تھا۔ ان کی زندگی حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دعوت کے اعتبار سے حضور کا انتقال ہوا، جیسے حضور کے آنے سے پورا عالم روشن ہوا، حضور کے پردہ فرمانے سے سیاہ اندھیریوں کی ہوائیں چلی، لوگ مرتد ہو گئے، 3 شہروں والے بچے، اور طرح طرح کے فتنے اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ دین عروج اور زوال آئے گا، لیکن جب زوال آ جائے تو سنبھالنے کے لیے وہ کرنا جو ابو بکر نے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ 100% مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اندھیروں اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، حضور نکلے اور دعوت لے کر اٹھے، اور 23 سال میں دنیا من کا گہوارہ بن گئی۔ اللہ نے دکھایا نبی کے چلے جانے کے آپ کا آنا خیر و برکات اور انوارات کا مظہر تھا، آپ کا جانا یہ اللہ دکھا رہے کہ دیکھو دنیا میں کیسے انقلاب آئے گا۔ حضرت ابو بکر نے یہ کچھ دن جو تھے سب صحابہ کو نکالا، قصہ لمبا ہے۔ جب ان کو مسلمانوں کا ذمہ دار خلیفہ رسول اللہ بنایا گیا تو کچھ چادریں لے کر نکلے اور بازار جانے لگے۔ عمر نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بچوں کی روزی کا بھی تو انتظام کرنا ہے، اس لیے کچھ اور بازار میں چادریں بیچ کے میں واپس آ جاؤں گا۔ کہا نہیں، آپ کے ذمہ تو یہ ہو گیا۔ کہا تمہارے بیت المال میں سے تمہارے لیے وظیفہ مقرر ہوگا۔ اب وظیفہ مقرر ہو رہا ہے، ہمارا جیسا ہو تو پتہ نہیں کتنے حساب لگا کے اتنا تو ملنا چاہیے مجھے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، میرے لیے وہ وظیفہ مقرر کرو کہ عام مسلمانوں میں سے جس کے گھر کے افراد میاں بیوی بچے اتنے ہوں جتنے میرے ہیں، جتنے
جتنا ایک عام مسلمان کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا اتنا ہی خلیفہ رسول اللہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اور اس میں زیادہ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں کہ تو خواہشات یہی پوری ہو جائیں، جو خواہشات یہاں پوری کریں گے اللہ کے امر کو توڑیں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ دنیا تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں، تو بہت کم وظیفہ مقرر ہوا، اس میں ایک سادی سی روٹی، سادہ سا کھانا، مسلسل وہ گھر والوں کو یہ سوجی کہ بہت عرصے سے ایک ہی قسم کا کھانا، تو کبھی ہم میٹھا تیار کر لیں، لیکن اس میں گنجائش نہیں، تو کیونکہ اس زمانے میں سکے سونے چاندی کی ٹھیکریوں کے ہوتے تھے، تو تھوڑا تھوڑا سونا یا چاندی کے سکے سے توڑتے رہے، بہت دنوں بعد کچھ وزن بن گیا، اور اس کے ذریعے آتا ہے حلوہ پکایا، جب ابوبکر کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ میرے وظیفے میں تو اتنی گنجائش ہے نہیں کہ اتنی قسم کے، وہ تو روٹی اور سالن مشکل سے، فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا توڑ کے جمع کیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری حاجت سے زیادہ ہے۔ اسی وقت جو نگران اور منشی تھا اس کو خط لکھا کہ ابوبکر کے وظیفے میں سے اتنا روزانہ کم کر دیا جائے۔ اور امیر المومنین بنے، خلیفہ رسول اللہ بنے، تو جیسے حضور کے زمانے میں خدمت کیا کرتے تھے، کہتے شام کا وقت آیا اور اس وقت مدینے کی کچھ بچیاں یتیم جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں، کیوں اللہ کے راستے میں جان دی ہوئی ہے، ان کی قبریں دنیا کے کن کونوں میں ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ بچیاں آپس میں کہنے لگی ارے آج کیا ہوگا؟ تو کیوں کہ ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوے گا؟ ہاں وہ تو ابوبکر دھوتا تھا، تو کیا وہ آج نہیں آئیں گے؟ تو نہیں، وہ تو خلیفہ رسول اللہ بن گئے، ان کو تو پوری دنیا کی جہاں خلافت مل گئی، مسلمانوں کی ذمہ داری مل گئی، وہ کیسے آ سکیں گے؟ ابھی ان بچوں کی باتیں ہو ہی رہی تھی، ابوبکر کو بھی یاد تھا کہ میرے کاموں میں سے ایک کام یتیم بچوں کے بکریوں کا دودھ دھونا ہے، اسی وقت وہ وہاں آئے، اور بچیوں کی اس بات کو کہ آج ہماری بکریوں کے دودھ کو کون دھوئے گا؟ ابوبکر نے سنا، کہا میری بیٹیوں تمہاری بکریوں کا دودھ ابوبکر ہی دھوئے گا۔ اور پہلے تو میں پوچھتا نہیں تھا، آج مجھے احساس ہوا، میں تم سے پوچھوں گا کہ مجھے جھاگ والا دودھ دھونا بھی آتا ہے اور بغیر جھاگ کے دودھ دھونا بھی آتا ہے۔ یہ کھانا کے ذوق رکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جھاگ والے بغیر جھاگ اس میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ جیسا تم حکم کرو گی ویسا دودھ دھوؤں گا، اور وہ دودھ دھو کر ان کو دے کر چلے گئے۔ کا ایسا چلنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے فتوحات شروع ہو رہی ہیں، یہ دعوت کے آنے پر جب ظلم ہو تو پھر تو ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے اور ہر انسان بے چین ہوتا ہے اور لڑائیوں اور جنگوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ یہ حالات نافرمانی، کفر اور شرک پر آتے ہیں کہ لڑائییں، خون ریزیاں، قبضے اور ظلم، اور جب نبی دعوت لے کر آتا ہے تو اس دعوت سے حق زندہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس حق کو قبول کرتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا یہ فیصلہ ہو جائے، جنگیں ہو جائے، تو نتیجہ سامنے آ جائے، دعوت پر اور حق والوں کے حق قبول کرنے پر اللہ کا فیصلہ اترتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت سے 80 سے کچھ زیادہ اسلام لائے۔ اب ہم سوچیں 950 سال ایک نبی دعوت دے رہا، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، حجت پوری ہو گئی اور میں نے بھیجا تھا، نوح علیہ السلام نے دعوت کا حق ادا کر دیا، اب دنیا میں یہ 80 لوگ ہی رہیں گے اور ان کے لیے میں پوری دنیا کو پاک کروں گا، اپنے عمل سے ان سب کو ہلاک کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کو وارث بناتے ہیں، ہم ایمان والوں کو وارث بناتے ہیں پوری دنیا، اور اس میں اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا جس کا نام کنعان، اور نوح علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک ایمان والی اور ایک بے ایمان، تو نافرمان بیٹا بھی اور وہ نافرمان بیوی بھی، اس کو بیٹا ہونا بیوی ہونا بچا نہ سکا، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر اب جو کشتی چلنا شروع ہوئی تو اپنے ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے کشتی میں سوار کیا، دیکھا بیٹا وہ کشتی کی طرف آ نہیں رہا، پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا ہے، شفقت فطری نے جوش مارا، اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں ذکر کیے، ہم پڑھتے ہیں علماء سے ترجمے کی صورت میں سنتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، او میری پیاری سی بٹیا، میرے محبوب بیٹے،
تم میرے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہ ابو البشر الثانی اولوالعزم انبیاء میں سے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں۔ جب بیٹے کو اللہ کی پرواہ نہیں تو اللہ کو بھی اس بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں۔ نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، ابا جان یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ تھوڑا سا پانی زمین سے اوپر آ گیا، آسمان سے بارش آ گئی، آپ کی کشتی جہاں وہ تیرنے لگی، آپ نے لوگوں کو سوار کر لیا۔ یہ عقلوں والے اور یہ ظاہر کو دیکھنے والے اور یہ اپنے تجربوں کو فخر کرنے والے، یہ ہمیشہ ان کی نظر محدود ہوتی ہے کہ ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کا پانی آ رہا، کہ یہ پہاڑ نہیں دیکھ رہے، میں پہاڑ سے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی کہاں آ جائے گا؟ اگر اللہ اس کو چھوڑ دے اور وہ پہاڑ کے اوپر ہوتا، اللہ پانی وہاں بھی پہنچانے پر قادر تھے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے۔ کہ ابھی باپ اور بیٹے میں باپ کون ہیں؟ اولوالعزم انبیاء میں سے جیسے آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ایسے نوح علیہ السلام بھی ہمارے باپ ہیں، ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اور موت اٹھی اور بیٹے کو پانی میں لے کر تنکے کی طرح اڑا دیا۔ باپ نے کہا کہ اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، کہیں یہ پہاڑ ہے۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہو، اے اللہ آپ نے تو کہا تھا تیرے گھر والوں کو میں بچاؤں گا، اہل کو بچاؤں گا، یہ تو میرا سگا بیٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح جو مجھ پر ایمان نہ لایا، مجھے نہ پہچانا، چاہے وہ تیرا بیٹا ہو، تیرے گھر والوں میں سے نہیں، کیوں کہا کہ تو یہ میرے گھر والوں میں سے؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اب کشتی چلی اور پھر اللہ نے کہا آسمان پانی روک لو، اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ، اور اے سورج زمین کو خشک کر دو، اور اے 83 آدمی یا 89 آدمی لوگوں پر ایمان والے، یہ دنیا تمہاری ہے، یہ ساری زمین تمہاری ہے، اب بسو اور اللہ کے احکام کو پورا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ہم وارث بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اللہ نے 2 قوموں کے لیے اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کو بھی سمجھاؤ کتنا بڑا ظالم ہے، کیسے میرے نبیوں کی اولادوں کو انہیں نافرمانی کی حالات بگڑ گئے، بچوں کو ذبح کیا۔ اے موسیٰ جو موسیٰ تھا میں نے اس کو اس کے گھر میں بلوایا، اور جو غیر موسیٰ تھے کتنے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، معاملہ اللہ کا چلتا ہے۔ اے موسیٰ 40 سال ہو گئے، تمہیں میں نے اپنی رسالت سے نوازا، جاؤ فرعون کو بھی دعوت دو اور نرمی سے دعوت دینا، شاید کہ وہ اپنی زندگی کو پاک کر لے، اور بنی اسرائیل کو بھی سمجھاؤ کہ تم تو ایمان والے تھے، تم نے صبر کیوں نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، صبر کرو، توکل کرو، اللہ کی ذات پر ایمان کو کامل کرو، اور عبادات میں نماز کو قائم کرو، کیونکہ ان کی شریعت میں تھا۔ 40 سال لگے فرعون کو اپنی حکومت کی نشے میں اور اپنی فوجوں کی طاقت کی مستی میں وہ نہ سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ایمان لاؤ گے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو دیکھو میرے مقابلے میں نہ آنا، داعی کے مقابلے میں آ جانا۔ اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو سن لو جو میری طرف بلانے والے ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، کپڑوں واقع برداشت کرتے ہیں، بے روز ہو کر میری مخلوق کو مجھے بلانا چاہتے ہیں، اگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھے گی تو میں ان کا وارث اور دوست ہوں، ان آنکھوں کو، ان ہاتھوں کو اور ان پیروں کو چاہے تھوڑے دن عرصے کے لیے مہلت دوں، لیکن میں ان کو میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر ایمان نہیں لاتے مجھ سے الگ رہنا تو دنیا بچ جائے گی، لیکن اگر تم مقابلے میں آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے کہ میری حکومت نہ چلی جائے تو وہ مقابلے میں آتے ہیں، پھر فرمایا دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ بنی اسرائیل ابھی نافرمانی کی سطح میں تھے، اللہ نے بھیجا تھا 40 سال ان کی تربیت کے لگے، اب 40 سال پورے ہوئے، اللہ نے فرمایا اب ان کو رات کے وقت لے کر نکلو۔ بھئی اللہ نے تو ہلاکے کرنا تھا تو اپنے عذاب کے گھروں کو تو نہیں ہلاک کر دیتے، اللہ کا نظام ہے، اور اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسباب بھی اختیار کرو، رات کو چپکے سے نکلنا، اللہ کا رسول گھر کو گھیرا ہوا ہے، رات کا اندھیرا ہے، فرمائی آپ نکلیے۔ دن میں مشورہ ہو رہا تھا کہ بھئی کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی نے کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دو، شیطان ایک بڑے سردار اور بڑے فلسفی اور سمجھدار کی شکل میں آیا، اور کیا بے وقوفوں والی بات کرتے ہو،
3 سال تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان اور بچوں کو شیب ابی طالب میں بند کیا، تو بتاؤ پورے خاندان کو جمع بند کرنے کے لیے ان کا دین آگے بڑھا ہے کم ہوا؟ کب آگے بڑھا؟ تو پھر جیل تمہاری کیا کر سکتی ہے؟ ایک مشورہ آیا کہ ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دو، کچھ آرا شاباش بہت اچھی رائے ہے، جی ہاں سوچا جائے، شیطان جو سردار کی چھڑنے کا کب بڑے بزرگ لوگ ہو تم جب یہ باہر چلا جائے گا تو باہر جا کر تو اور آزاد ہو جائیں گے، جب اتنی پابندیوں میں ان کا کلمہ اتنا بلند ہو رہا ہے تو باہر جا کر تو ان کا کلمہ اور زیادہ بلند ہوگا، یہ کیا سوچ رہے ہو؟ کا قتل کر دیے گئے، ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ڈر ہے بنی ہاشم کا، جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، تو بہت آسان بات ہے، کئی قبائل جمع ہو جائیں اور کئی قبائل کے نوجوان گھر کو گھیر لیں اور ایک بار کی تلواروں سے حملہ کریں، وہ کہیں گے بھی ہمیں قصاص دو، ہم کہیں گے سارے قبائل سے لڑ لو، سارے قبائل سے لڑ نہیں سکتے، بات آئے گی دیت پر تو دیت دے دینا کہ ہاں ہاں یہ کام ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنی رائے کر رہے ہیں اور یہ خبر بھی لے رہے ہیں کہ نکلے تو نہیں، گھر میں ہیں اور اللہ آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، اسے فرمایا ایمان والو تمہیں ان کی تدبیروں کے پیچھے پڑنے کی اور ان کے حالات معلوم، تم تو اللہ کی عبادت میں لگو، اللہ کے امر کو پورا کرو اور جتنے ہتھیار تیار کر سکتے ہو ان کو کرو، تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ ان کو تمہارے مقابلے میں ناکام کر کے دکھائے گا۔ اللہ چاہتا ہے ہماری یہ جاسوسی تنظیمیں، ہماری یہ ان کے پیچھے پھرنا، ہم تو اصبروا واتقوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور اللہ کے امر کے مطابق جو تیاری ہے سب کرو۔ اب کیا ہے، اللہ نے گھر باخبر نہیں کیا حضور کو ابھی تک، اور رات کو جب سوئے کچھ احساس ہو گیا تھا اور اس کی ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اس کا پتہ تھا، تو کئی نوجوانوں نے گھر کو گھیر لیا، حضور اندر ہے، اللہ پہلے بھی نکال سکتے تھے، تو رات کو نکل رہے اور نکلتے ہوئے ہزاری کو مانتے ہوئے سپورٹ کی اور اپنی جگہ لے جایا اور نکلتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ کہتے ہوئے اور ہاتھ میں ریت لی اور ان کی طرف پھینکے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر 2 لائنوں میں کھڑے ہیں، گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے کہ دیوار سے کہیں پھیلا کے تو جو ہے ہم ان کو لے لیں گے، اور اگر بیچ میں تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا نہیں، پیچھے سے نہیں، دائیں بائیں سے نہیں، میں ان کی پیٹ میں سے تمہیں گزروا کر ان کو اندھا کر کے تمہیں امن کی جگہ پہنچاؤں گا۔ تو سب کی آنکھوں میں جو ہے وہ ریت چلی گئی، مرنے لگے اور حضور ان کے بیچ میں سے نکلے اور نکلتے ہوئے جب آگے گئے تو آخری آدمی نے شور مچایا، معلوم ہوتا ہے کچھ کام ہو گیا ہے۔ اب یہ عقل اور سوچ یہ بھی کس کی قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے ایمان والو اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو راضی کرو، اللہ بھی یہ کہتا ہے میں ہوں کام بنانے والا، مجھے ساتھ لے لو۔ اب وہ شور جب اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کون اس کے بیچ میں نکل سکتا ہے؟ صبح ہوئی، گھر میں داخل ہوئے کہ بھائی ابھی تک نکلے تھے، دیکھا اور چارپائی پہ اٹھو بھائی کون ہو، دیکھا علی ہے، اور بھائی کہاں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کا بیوقوف اور پہرے پہ تم تھے یا میں تھا؟ اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بہت ہی بیوقوف لوگ ہیں ہم لوگ، ایسے بدھو ہیں۔ اب کیا کہ اب جو ہے جو ان کے نشانات قدم ہیں وہ دیکھو، فوجیوں کو بلایا اور غار پر پہنچنے کا قربان جائیں ابو بکر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے وقت نکلے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون، میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکلیے اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں، موسیٰ علیہ السلام ہاں ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے میں ظاہری سبب ہے، رات کے اندھیرے میں لے کر نکلے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی فرعون سے بچنے کے لیے کہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے، اللہ نے پہلے اللہ کا حکم نہیں تھا نکلو، یہی بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قوم نافرمان ہے، سرکش ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مان رہی۔ اللہ نے خبر دی کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یونس علیہ السلام کے کہیں میرے حکم میں اللہ کا عذاب مجھے نہ پہنچے، وہ نکل گئے۔ صرف یہ ہوا کہ اللہ کے امر کا انتظار نہ کیا اور وہ نکل گئے۔ پیچھے قوم اٹھی جو ہے وہ کہنے لگے وہ ہو وہی اللہ کا نبی ہم میں نہیں ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ جب اللہ کا نبی نہیں ہوتا تو عذاب آتا ہے۔
اور نبی بتا رہے تھے کہ عذاب آئے گا، اگر ہم نے توبہ نہ کی تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ سب نے توبہ کر لی اور سب کو اللہ نے نجات دے دی۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کے امر کا انسان نے کیسے تھے بھائی عذاب آنے میں بچنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈاواڈول ہوئی اور کوئی کہنے لگا کہ بھئی یہ سمندر کے چھپیڑے پڑ رہے ہیں اور کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہے، سب ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ضرور ہم میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے، وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام نے کہا وہ تو اپنے دل میں وہ تو میں ہی اللہ کی اجازت سے پہلے حکم سے پہلے آیا ہوں، فوراً جو ہے دریا میں سمندر میں چھلانگ لگائی، مچھلی نے اپنے اندر لے لیا اور مچھلی نیچے چلی گئی اور وہاں پھر اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو حکم ہوا نکلو لے کر، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اور یہی ایمان بنانا ہے کہ اللہ کا امر ہمارے لیے کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اب ہم نے نہیں سوچنا کہ اس امر میں کیا حکمتیں ہیں، جیسے میں نے کہا کائنات کو اللہ کا امر یہ ساری کائنات کے وجود کے لیے ہے، انسان کے لیے اللہ کا امر یہ دنیا آخرت کی اس کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ یہی یقین بنانا ہے کہ میری کامیابی وہ تو اللہ کے امر میں ہے، چاہے اس امر کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے اس امر کی وجہ سے چاہے سمندروں میں جا رہے ہیں، چاہے اس امر کی وجہ سے ساری دنیا خلاف ہو گئی ہے، لیکن حفاظت اسی امر میں ہے اور بچانے والے اللہ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کی وجہ سے لے کر نکلے، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصا ہے، ایک بے جان چیز ہے، اے موسیٰ اس کو پھینکو۔ اللہ کے امر سے پھینکا، بے جان جاندار بن گئی، بے جان تھا نفع دینے والا تھا، جاندار بنا تو سانپ بن گیا، تو اس وقت نفع اس وقت نقصان، تو نفع بھی اللہ کے امر سے، نقصان بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام مچھلی تقاضی سے پیچھے دوڑے، واللہ پیچھے منہ پیٹ ڈر کے بھاگنے لگے، بنا ڈرو نہیں، آپ بھی سامنے آؤ اور اس کو پکڑ لو۔ اللہ کے امر سے پکڑا، ہاتھ رکھتے ہی عصا بن گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ عصا کتنے انسانوں کے پاس تھا، اور تم نے جو پہلے نفع گنائے وہ وہی نفع ہیں جو انسان کو، اب تمہارا اس عصا کو پکڑنا اور اس عصا کو چھوڑنا میرے عمل کی وجہ سے ہے۔ اب چلو، تو اس میں سبق ہے، اے مسلمانوں، تجارت میں بازاروں میں بیٹھو گے اور کھیتیوں میں تمہارے چلاؤ گے اور دفتروں میں اپنے فیصلے کرو گے، مزدوری میں لگے ہوگے، لیکن جب میرے گھر سے اللہ اکبر کی آواز آ جائے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ اسباب تمہیں بچانے والے، روزی دینے والے نہیں ہیں۔ روزی دینے والی ذات کون سی ہے؟ وہ تمہارے دیدار، تم سے ملاقات کے لیے اپنے گھر بلا رہا ہے۔ او دروازے کھل گئے، مؤذن نے آواز دے دی، اور ایمان والے وجدانی کیفیت میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو سن کر جاتے ہیں۔ کہا یہ وضو کر رہے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ وضو کر رہے ہیں، ان کے آداب قیامت کے دن چمکیں گے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو ارب انسانوں لاکھوں امتوں میں سے کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کہ بہت بڑا میدان اور اس میں مشکی اور کالے رنگ کے گھوڑے ہوں، اور کچھ گھوڑے پنچلیان، ہاتھ پاؤں کے سفید اور چہرہ بالکل سفید ہو، وہ ایک شخص کے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانے گا؟ فرمایا تم جو وضو کرتے ہو تو تمہارے اس وضو کی وجہ سے آزائے وضو قیامت میں چمکیں گے۔ ابھی تو نماز کی طرف نہیں گئے، جو وہاں سے کامیابی، جس نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنا، اللہ کا اکرام۔ اب گناہ سارے جھڑ گئے اور آکاش چمک گئے، اور اب اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا ہر قدم پر میں ایک نیکی دے رہا ہوں، ہر قدم پر تمہارا ایک اور گناہ معاف کر رہا ہوں، اور ہر قدم پر جنت میں ایک درجہ بلند کر رہا ہوں، قدم قدم پر تمہیں نیکی مل رہی ہے۔ کیوں؟ آخرت کے لیے سرمایہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں میں ایک صحابی، ان کا گھر سب سے زیادہ دور تھا اور سب سے پہلے نماز میں پہنچتے تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ مدینے کی زمستانی راتیں اور راتوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھپیڑے اور راتوں کا اندھیرا اور زمین کا نشیب و فراق اور زمین میں سانپ اور بچھو کی کثرت سے ہونا، اب یہ صحابی مغرب اور عشاء میں جو ہے اور تہجد میں پیدل چل کر آتے ہیں، اور راتوں کی ہواؤں سے کہ کتنا، اب ان کے پاس رضائیں اور ہماری طرح یہ واش کٹیں تو تھی نہیں، یہ اس کو سہتے ہیں اور پیدل کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور دن کی جون جولائی کی مدینے کی گرمیاں
اب وہ آ رہے ہیں تو کسی نے ہمدردی میں کہا لو اشتریت حمارا، اگر آپ گدھا کوئی خرید لو تو کم از کم اس پہ سوار تو ہو جاؤ گے، اور گدھے پر چلو گے تو جلدی بھی پہنچو گے، اور گدھے پر پہنچنے سے حشرات الارض سے بھی امن ہو جائے گا، کیوں ایسا نہیں کر لیتے؟ بعد میں چلو گے جلدی پہنچ جاؤ گے تکبیر اولا۔ لیکن وہ ایسے سمجھدار تھے کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ معاملہ کس سے ہے؟ یہ میرے رب سے ہے، میں نے تو اپنے رب کے خزانوں سے لینا ہے، میں ایسے ہی وہ گدھا نہیں خرید سکتا، ایسی بات نہیں۔